آج کی ہماری اس کہانی کا نام ہے اصلی چہرہ۔ شہر سے دور پہاڑیوں میں گھری ہوئی اپنی تجربہ گاہ میں کھڑے ڈاکٹر جاوید کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ اگر کوئی شخص دیکھتا تو سوچتا کہ یقیناً ڈاکٹر کو کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ بات اصل میں تھی بھی ایسی ہی۔ ڈاکٹر جاوید کوئی معمولی سائنسدان نہ تھا، وہ نت نئی سوچیں رکھنے والا انسان تھا اور عموماً ایسی چیزیں ایجاد کرتا تھا جس کی طرف کسی دوسرے کا دھیان مشکل سے ہی جاتا تھا۔ آج اس نے وہ کامیابی حاصل کی تھی جس کے لیے وہ برسوں سے سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس کی محنت رنگ لائی تھی، اس کا تجربہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کی ایجاد تھی بھی ایسی کہ تمام دنیا میں تہلکہ مچا دیتی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کے محلول سے بھری ٹیسٹ ٹیوب تھی اور وہ اسے دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا کہ اگر اس کی تھیوری درست ہے تو یہ ایجاد دھماکہ خیز ہوگی۔ بعد میں اس ایجاد سے بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں۔ وہ اپنے آپ ہی بڑبڑایا، اس ننھی سی ٹیوب میں انسانی زندگی کا راز چھپا ہوا ہے، اس سے انسان کی سرشت اور اس کے اندر چھپی ہوئی حیوانی قوت منظر عام پر آ جائے گی۔ جس انسان کے اندر جس جانور کی فطرت چھپی ہوگی وہ وہی جانور بن جائے گا۔ مجھے یہ راز ضرور جاننا چاہیے، مگر اس ایجاد کو آزمانے کے لیے مجھے انسان درکار ہیں۔ کون سا شخص ہوگا جو رضاکارانہ طور پر اس کام کے لیے تیار ہو جائے گا؟ اس نے ٹیسٹ ٹیوب کو اس کے سٹینڈ پر رکھا اور اس کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ حکومت اس کام میں اس کی مدد ہرگز نہیں کرے گی اور یہ تجربہ پوشیدہ رہنا ہی چاہیے، ورنہ عین ممکن تھا کہ دشمن اس کی جان کے در پہ ہو جائیں۔ کاش کوئی شخص اس تجربے کے لیے تیار ہو جائے۔ اچانک ہی اسے خیال آیا، میں یہ ایجاد اپنے قریبی دوستوں پر آزماؤں گا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ فوراً ہی لکھنے کی میز پر بیٹھ گیا اور اپنے دوستوں کو خط لکھنے لگا۔ پہلا خط اس نے اپنے ایک دوست کے نام لکھا جس کا نام محبوب تھا۔ پیارے دوست محبوب، امید ہے کہ تم خیریت سے ہوگے۔ اگلے جمعے کو میں نے چند قریبی اور بے تکلف دوستوں کو ایک فیصلے کے لیے اپنے ہاں بلایا ہے، تم ضرور آنا۔ یہاں کا موسم آج کل بہت اچھا ہے اور پہاڑوں میں گھرے میرے قریب آنے میں تمہارا قیام یادگار رہے گا۔ تمام دوست پرانے وقتوں کی یاد تازہ کریں گے۔ محبوب کو جب یہ خط ملا تو وہ بہت خوش ہوا، کیونکہ بہت عرصہ بعد اسے اپنے پیارے دوست سے ملنے کا موقع مل رہا تھا۔ دوسرا خط مسٹر اسلم چودھری اور ان کی بیگم کے نام تھا۔ خط پاتے ہی مسز اسلم چودھری بولی، چودھری صاحب دیکھیں، ہم ڈاکٹر جاوید کو انکار نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کے نہایت اہم اور عزیز دوست ہیں اور ان سے دیرینہ تعلقات بھی ہیں۔ یوں بھی بہت دنوں سے ہم کہیں سیر کو نہیں گئے، اسی بہانے چند دن پہاڑوں میں گزار آئیں گے۔ اپنی بیگم کے آگے چودھری کو ہار ماننی پڑی اور وہ تمام مصروفیات ترک کر کے پہاڑوں پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تیسرا خط طالب بھٹی کو ملا جو کہ ڈاکٹر جاوید کا کلاس فیلو بھی تھا۔ اس نے بھی جانے کا پروگرام بنا لیا۔ وہ خوش تھا کہ ڈاکٹر نے بالآخر اسے اپنے گھر بلا ہی لیا، اور آخری خط ڈاکٹر نے اپنی کلاس فیلو مس لوسی کو لکھا۔ وہ خود بھی مانی ہوئی سائنسدان تھی۔ مس لوسی خط پا کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے سوچا کہ شاید ڈاکٹر اسے اپنے کام میں شریک بنا لے۔ وہ اتنا تو جانتی تھی کہ ڈاکٹر جاوید پہاڑوں میں گھری ہوئی اپنی تجربہ گاہ میں کوئی نہایت اہم کام کر رہا ہے، مگر وہ یہ نہیں جان سکی تھی کہ ڈاکٹر کیا کر رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائے گی اور معلوم کرے گی کہ تجربہ گاہ میں کیا اہم کام ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر جاوید کو اگلے جمعے سے پہلے ہی سب دوستوں کے جوابی خط مل گئے۔ وہ بہت خوش ہوا۔ وہ ظالم آدمی نہیں تھا، اس کا ارادہ اپنے دوستوں کو غضب پہنچانے کا نہیں تھا۔ وہ اپنی ایجاد کا توڑ بھی جانتا تھا، اس لیے اسے اس منصوبے پر عمل کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ کسی کو بھی شک نہیں ہوگا کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس نے کھانے پینے کا بہت سا سامان اکٹھا کر لیا تھا تاکہ اس کے دوستوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور اپنے اکلوتے وفادار ملازم شہزاد کو بھی چھٹی دے دی تھی کہ وہ ایک ہفتے اپنے گھر والوں کے پاس ہو آئے۔ اور پھر جمعے کے دن تمام دوست ڈاکٹر کے ہاں موجود تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں خوش آمدید کہا اور بولا، اب آپ لوگ یہاں بے تکلفی سے رہیں، کھائیں پئیں، آپ سب کے لیے رہنے کا اچھا انتظام ہے اور یہاں آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس پر مس لوسی بولی، لیکن جاوید، کیا سب کے لیے تم خود کھانا بناؤ گے؟ اس پر ایک قہقہہ بلند ہوا اور ڈاکٹر بولا، نہ بھئی نہ، آج کا کھانا تیار ہے، کل سے ایک ہفتے کے لیے ہم سب باری باری کھانا پکائیں گے۔ کیوں ٹھیک ہے نا؟ اس پر سب خوش ہو گئے، کیونکہ یونیورسٹی کے دنوں میں وہ سب اکثر کھانا پکانے کے تجربے کر چکے تھے۔ رات کے کھانے سے پہلے ڈاکٹر جاوید نے اپنے ایجاد کردہ محلول کو بڑے سے پانی کے جگ میں ڈال دیا۔ پانی میں جاتے ہی محلول کا سرخ رنگ بہت غائب ہو گیا اور وہ عام پانی نظر آنے لگا۔ ڈاکٹر نے یہ پانی ڈرائنگ روم کی میز پر رکھ دیا۔ سب کام اس نے نہایت خاموشی سے کیا تھا اور کسی کو ہوا بھی نہ لگنے دی تھی کہ ڈرائنگ روم میں رکھا ہوا پانی کوئی عام پانی نہ تھا۔ اس کے بعد اس نے سب کو ڈرائنگ روم میں کھانا کھلایا اور کچھ دیر پرانے وقتوں کی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر ڈاکٹر بولا، بھئی دوستو، میں تو آج تھک گیا ہوں اور اپنے کمرے میں سونے جا رہا ہوں۔ سب بولے، ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم ابھی کچھ دیر بیٹھیں گے۔
ڈاکٹر جاوید اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد محبوب علی اٹھا اور کہنے لگا، بھئی میں تو چہل قدمی کے لیے جا رہا ہوں، آج بہت کھا لیا۔ ڈرائنگ روم سے گزرتے ہوئے اس کی نظر میز پر پڑی۔ میز پر پانی کا جگ رکھا ہوا تھا۔ اچانک ہی اسے خیال آیا کہ اسے پانی پی لینا چاہیے۔ پہاڑی چشموں کا ٹھنڈا پانی بہت ہاضم ہوتا ہے، یہی سوچ کر اس نے گلاس میں پانی ڈالا اور پی گیا اور پھر فوراً ہی باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر جاوید کو اپنے کمرے میں بیٹھے مشکل سے پون گھنٹہ گزرا تھا کہ طالب بھٹی گھبرایا ہوا ڈاکٹر کے کمرے میں آیا۔ جاوید جاوید جلدی آؤ، کچن کے بیرونی دروازے کے باہر کوئی ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہے۔ ارے بھائی محبوب ہوگا، ڈاکٹر جاوید نے کہا۔ ہم پوچھ چکے ہیں، اگر محبوب ہوتا تو جواب تو دیتا نا، طالب بھٹی نے کہا۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں، جاوید نے کہا۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب دروازہ کھولا گیا تو باہر ایک بھینسا کھڑا تھا اور اپنی سرخ سرخ مگر التجا آمیز نظروں سے انہیں گھور رہا تھا۔ مس لوسی بولی، اچھا تو تم آج کل جانوروں پر ریسرچ کر رہے ہو، شاید یہ وہیں سے نکل آیا ہے۔ ہاں میں کچھ جانوروں پر تجربے کر رہا ہوں، تم لوگ بیٹھو، میں ابھی اس سے باڑے میں باندھ کر آتا ہوں، ڈاکٹر جاوید نے جلدی سے کہا اور بھینسے کو لے کر باڑے میں آ گیا۔ بھینسے کو باندھ کر وہ بولا، محبوب میں جانتا ہوں یہ تم ہو، کیونکہ انسانی شکل میں بھی تم بھینسے سے مشابہت رکھتے تھے۔ میرے دوست برا نہ منانا، میں مجبور تھا، میں تمہارے تعاون کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ تم پریشان نہ ہونا، رات گزار لو، کل میں تمہیں دوسری دوا پلاؤں گا جس سے تم پھر انسانی شکل میں آ جاؤ گے۔ لیکن اس وقت مجھے واپس جا کر تمہارا سامان اور کپڑے چھپانے ہیں، ورنہ باقی تمام دوستوں کو شک ہو جائے گا۔ میں انہیں یہ بتاؤں گا کہ تم ایک ضروری کام سے واپس چلے گئے ہو۔ اچھا میرے دوست، شب بخیر، بھینسا جواب میں عجیب آواز میں بولا جیسے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہو۔ ڈاکٹر جاوید اسے تھپ تھپا کر واپس آ گیا۔ اس نے محبوب کا سامان تہخانے میں چھپا دیا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو اسے ڈرائنگ روم میں چودھری صاحب اور بیگم چودھری کی آواز سنائی دی۔ بیگم چودھری کہہ رہی تھیں، یہ پانی کتنا اچھا ہے، ایک گلاس اور دے دیجئے۔ چودھری صاحب کے ہاتھ میں پانی والا جگ تھا۔ بیگم چودھری گٹاگٹ دوسرا گلاس بھی پی گئیں۔ چودھری صاحب پہلے ہی پیاس بجھا چکے تھے۔ ڈاکٹر نے سوچا ایک اور تجربہ ابھی معلوم ہوا جاتا ہے کہ ان دونوں پر دوا کا کیا اثر ہوتا ہے۔ چند منٹ گزرنے کے بعد اس کی نظروں کے سامنے ایک عجیب تبدیلی رونما ہوئی۔ چودھری صاحب گھوڑے کی شکل اختیار کر گئے اور بیگم چودھری بلی کی شکل میں میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ ڈاکٹر نے جلدی سے گھوڑے کو بھی باڑے میں جا کر باندھا اور بلی کو پکڑنے کی کوشش میں ناکام رہا۔ پھر اس نے ان دونوں کا سامان بھی چھپا دیا۔ دوسرے دن صبح ناشتے کی میز پر ڈاکٹر نے طالب اور مس لوسی کو بتایا کہ رات کو اچانک محبوب چودھری اور بیگم چودھری کو واپس جانا پڑ گیا، مگر پریشانی کی کوئی بات نہیں، کل تک وہ سب واپس آ جائیں گے۔ طالب بولا، بڑی عجیب بات ہے کہ اکٹھے تینوں واپس چلے گئے۔ مس لوسی بولی، وہی سچی بات ہے، مجھے مایوسی ہوتی ہے، میں نے تو نہ جانے کیا کیا پروگرام بنائے تھے۔ پھر وہ ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر بولی، جاوید میں نے کچھ دیر پہلے اپنے کمرے کے باہر ایک بلی دیکھی تھی، میں اسے بھگانا چاہتی تھی مگر وہ بھاگتی ہی نہ تھی، تب مجھے اس پر اپنی جوتی اٹھا کر پھینکنی پڑی۔ کیا تم نے یہاں بلیاں بھی پال رکھی ہیں؟ مگر کل تو کوئی نظر نہیں آ رہی تھی، آج یہ کہاں سے آ گئی؟ ڈاکٹر جاوید کو پھر جھوٹ بولنا پڑا، وہ عجیب بلی ہے، کبھی آ جاتی ہے اور کبھی باہر نکل جاتی ہے اور سارا دن نہیں لوٹتی۔ ویسے سچی بات ہے، مجھے تو اس بلی سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، لوسی نے کہا۔ آخر ہو نہ عورت اتنی بڑی سائنسدان بن گئی مگر خوف نہ گیا، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ نہیں ڈاکٹر، میں ڈرتی نہیں ہوں، مگر جانے کیا بات تھی اس بلی میں، بس سمجھ نہیں آ رہا، لوسی بڑبڑاہٹ کے انداز میں بولی۔ کچھ دیر بعد لوسی سر درد کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ طالب بھٹی سیر کرنے باہر نکل گیا۔ جب باڑے کے پاس سے گزر رہا تھا تو اسے بھینسے اور گھوڑے کی آواز سنائی دی۔ طالب نے سوچا چلو ڈاکٹر کا استبل دیکھنا چاہیے۔ جب وہ استبل میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک بھینسا اور ایک گھوڑا منہ کھولے آوازیں نکال رہے تھے۔ طالب کو دیکھ کر وہ چپ ہو گئے اور پاؤں زمین پر مارنے لگے۔ طالب نے زمین پر دیکھا تو وہاں بھینسے نے زمین کھرچ کر لکھا تھا مدد، گھوڑے نے بھی وہاں چودھری لکھ دیا۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ اس نے دونوں جانوروں پر نگاہ ڈالی، وہ دونوں کچھ کہنا چاہتے تھے۔ طالب نے کچھ سوچا کہ ڈاکٹر جاوید کو یہاں لانا چاہیے، شاید یہ جانور اس کے سدھائے ہوئے ہوں اور وہ سمجھ جائے کہ جانور کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ جلدی سے اندر بھاگا، دروازہ کھلا تھا۔ طالب سیدھا ڈرائنگ روم میں پہنچا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ طالب کو پیاس محسوس ہو رہی تھی، جگ میں پانی دیکھ کر اس کی پیاس بھڑک اٹھی اور اس نے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے پانی پینا ضروری سمجھا اور گلاس بھر کر ایک ہی سانس میں پی گیا۔ ادھر لوسی بور ہو کر اپنے کمرے سے نکلی اور ڈرائنگ روم میں پہنچی تو اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ سامنے ایک گدھا کھڑا تھا اور وہ جلدی سے مڑی اور ڈاکٹر کو آوازیں دینے لگی۔ ڈاکٹر جاوید فوراً اپنی تجربہ کار سے نکل آیا۔ کیا بات ہے لوسی، یہ دیکھو ڈاکٹر، یہ گدھا کہاں سے آ گیا؟ آخر یہ جانوروں کا معاملہ کیا ہے؟ پہلے بھینسا، پھر بلی اور اب یہ گدھا، آخر تم ان سب کا کیا کرتے ہو؟ ڈاکٹر جاوید بولا، گھبراؤ نہیں لوسی، میں تمہیں سب کچھ بتائے دیتا ہوں۔ ڈاکٹر نے مس لوسی کو اپنی ایجاد اور تجربے کے بارے میں بتا دیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ اس نے یہ دوا پانی کی جگ میں ملا رکھی ہے۔
तफसील बताकर वो बोला, तुम ठहरो, मैं अभी इस गधे यानी तालिब को दूसरी दवा पिलाता हूँ, देखना ये भी असल रूप में आ जाएगा। मिस लूसी हैरत और खौफ से जावेद और गधे को देख रही थी। उसे अपने हलक में कांटे से चुभते हुए महसूस हो रहे थे। डॉक्टर जावेद दवा से पहले भैंसे और घोड़े को लेने चला गया। उधर मिस लूसी को अपने गले में ज़्यादा खुश्की महसूस हुई तो उसने बिला सोचे समझे जग उठाकर मुँह से लगा लिया। जैसे ही डॉक्टर भैंसे और घोड़े को लेकर कमरे में दाखिल हुआ, मिस लूसी पानी का जग मेज़ पर रख रही थी। अरे लूसी, तुमने भी पानी पी लिया, और इसमें तो मैंने अपनी दवा मिला रखी थी। क्या? लूसी के मुँह से निकला, और फिर देखते ही देखते लूसी की जगह एक बकरी खड़ी थी। डॉक्टर कह रहा था, लूसी घबराओ नहीं, मेरे पास इसी जात का तोड़ मौजूद है। मैं अभी तुम सबको दूसरा महलूल पिला दूंगा और फिर तुम सब अपनी असली हालत में वापस आ जाओगे। मगर मैं ये दवा सबसे पहले किसको पिलाऊंगा? और डॉक्टर जावेद ने बकरी के सर पर हाथ फेरते हुए सोचा। फिर डॉक्टर ने सर को झटका और बारी बारी में महलूल सबको पिला दिया। थोड़ी देर में उसके तमाम साथी असली हालत में कमरे में मौजूद थे और नहायत गुस्से और खौफ के आलम में उसको देख रहे थे। इससे पहले कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचाते, वो फ़ौरन बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा और अभी तुम्हारे सामने इस महलूल को ज़ाया कर दूंगा। उसकी ये बात सुनकर सारे खामोश हो गए और इंतज़ार में थे कि वो जल्द अज जल्द उस महलूल को ज़ाया करें। उसके बाद डॉक्टर जावेद ने सबके सामने उस महलूल को ज़ाया कर दिया। अब उसके दोस्तों ने मज़ीद वहाँ रुकना मुनासिब न समझा। वो सारे वहाँ से वापस चले गए, लेकिन डॉक्टर जावेद को एक नुकसान उठाना पड़ा कि उसे अपने तमाम दोस्तों की दोस्ती से हाथ धोने पड़े। उसने भी आइंदा ऐसा कोई भी तजुर्बा करने से हमेशा के लिए तौबा कर ली। और बच्चों, ये कहानी यहीं ख़त्म हुई। आप जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।